اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف کی تلاش۔ آج کی جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہر گھر کی، ہر فرد کی ضرورت ہے۔ آج کا عمل ہم سب لوگوں کو پتہ ہونا نہایت ہی ضروری ہے، خاص کر کے دیندار طبقے میں بد زبانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کا عامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھے کپڑے پہن لو تو لوگ باتیں کرتے ہیں، اچھا کھانا کھا لو تو لوگ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور اگر کوئی دیندار بندہ جا رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے تو لوگ اس کو برداشت نہیں کر رہے۔ یہ عمل ہے زبان بندی کا، اور 21 دن کا یہ انتہائی آسان عمل ہے۔ عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناپاکی کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں، پاک صاف ہونے کے بعد کریں۔ 21 دن کا عمل ہے، اس کے درمیان ایک بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے ناغہ کیا تو یہ عمل ضائع ہو جائے گا، پھر آپ کو صدقہ بھی دینا پڑے گا، صلاۃ التوبہ بھی پڑھنی پڑے گی، اور عمل پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ تو اس کو 21 دن کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے 21 دن کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اور اس عمل کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے ساری زندگی سورہ لہب، یہ سورہ لہب کا عمل ہے۔ سورہ لہب ایک بار روزانہ پڑھنی پڑے گی، کسی بھی وقت، کسی نماز کے بعد، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، کسی بھی وقت، تاکہ اس کی تاثیر آپ کی زبان میں رہے۔ اگر آپ 21 دن کے بعد عامل بن جاتے ہیں تو اس کو روزانہ ایک مرتبہ نہیں پڑھتے تو پھر جب ایمرجنسی پڑے گی تو یہ عمل کام نہیں آئے گا، کیونکہ زبان میں تو تاثیر ختم ہو گئی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی، اور یہ خاص طور پر جن لوگوں نے پوچھا ہے ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی، کہ خاص طور پر وہ لوگ جو ان کی طرف آتے ہیں، گھر میں ساس نندوں نے بہو کا جینا حرام کیا ہے تو بہو یہ عمل کرے گی، اگر بہو کی 2 گز لمبی زبان ہے تو ساس یہ عمل کرے گی، اگر اسی طرح شوہر بد زبان ہے تو بیوی یہ عمل کر لے، اگر بیوی بدتمیز ہے تو شوہر کر لے۔ اس صورت میں پہلے آپ کو عامل بننا پڑے گا 21 دن کا، اس کے بعد آپ نے پوری زندگی ایک مرتبہ سورہ لہب پڑھنی ہے۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل نہایت آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ آپ کو سن کر ہنسی آ جائے گی۔ اب کرنا آپ نے ایسے ہے کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے حسب توفیق صدقہ دینا ہے، جتنی بھی آپ کی توفیق ہو، 10 روپے ہوں، 100 روپیہ ہو، یا پھر 1000 ہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ سورہ لہب پڑھنی ہے، 30ویں سپارے کی سورت ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ بالکل چھوٹی سی صورت ہے 30ویں سپارے کی۔ اللہ والو، آپ بہت خوش بھی ہوں گے اور پچھتائیں گے بھی کہ کاش یہ عمل ہمیں پہلے معلوم ہوتا۔ 21 دن کا عمل ہے، پڑھنی کیسے ہے؟ پہلے دن صرف ایک بار، کوئی سا بھی ایک وقت مقرر کر لیں جو آپ کو آسانی ہو، آپ فری ہیں، کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا 21 دن تک، اور پھر اسی وقت میں آپ نے ہر روز سورہ لہب پڑھنی ہے۔ وقت اور جگہ کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے دن آپ نے سورہ لہب پڑھنی ہے صرف ایک بار، اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اس کے بعد آپ نے ایک پہلے درود شریف پڑھا،
اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ لہب پڑھی، پھر آخر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ دوسرے دن 2 بار سورہ لہب پڑھنی ہے، تیسرے دن 3 بار پڑھنی ہے، چوتھے دن 4 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح ہر روز 1 بار بڑھانی ہے اور 21ویں دن آپ نے 21 بار سورہ لہب پڑھنی ہے۔ 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، 21 بار سورہ لہب پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اللہ والو، اس صورت کو جیسے میں نے بتایا ہے ان شرائط کے ساتھ ایک وقت مقرر کر کے وضو کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ توجہ کے ساتھ دل سے نیت سے عمل کریں، 21 دن بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ اب اس کے اوپر کوئی زبان نکالے گا، اللہ اس کی زبان کو کھینچ لے گا۔ کوئی آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے، اس کا تصور کر کے 1 بار سورہ لہب پڑھ کر پھونک دینی ہے، اللہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دے گا۔ اللہ والو، اب بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے اور سننا ہے۔ اس عمل کو تفصیل سے بتانے لگی ہوں۔ پہلے دن جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے ہی جب آپ 21 دن پر پہنچو گے تو 21 بار ہی سورۃ لہب پڑھنی ہے اور 21 بار بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ 21 بار سورہ لہب پڑھ کے تو آپ نے 3 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ والو، اب بات ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جب آپ نے ہتھیار استعمال کرنا ہے، جب آپ عامل بننے کے بعد کسی پر اس کا استعمال کریں گے تو آپ نے نہ پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، نہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ جب آپ نے عامل بننا ہے تو کوئی بھی عمل درود پاک کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کے بغیر تو رجت کا شکار ہو جائیں گے آپ، الٹا پڑ سکتا ہے آپ پر۔ لیکن جب آپ نے ضرورت پڑنے پر اس کا استعمال کرنا ہے تو نہ درود پاک پڑھنا ہے اور نہ ہی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تبت یدا ابی ولہب وتب۔ اب ایسے میں پڑھ رہی ہوں، آپ نے آنکھیں بند کر کے دشمن کا تصور کر کے، اور اگر وہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اس کو دیکھ کر پڑھتے جائیں، اور نیت یہ ہوگی کہ یا رب العالمین اس کی زبان بند کر دے، میرے ساتھ زبان درازی نہ کرے، بدتمیزی نہ کرے، میرے اوپر تہمت نہ لگائے، کوئی جھوٹا الزام نہ لگائے، میری عزت نہ اچھالے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو عمل سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے ان شرائط کے ساتھ اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے بالکل۔ اگر آپ اس سے ہٹ کر کریں گے تو رجت کا شکار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مشکلات ہمیشہ کے لیے دور کرے اور دشمنوں سے آپ کی حفاظت کرے۔ یہ زبان بندی کا نہایت مفید عمل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔